ایک بشر دو شجر کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے فیصل آباد کو سرسبز بنانے کا عزم کر لیا۔ ایم این اے شیخ خرم شہزاد، ایم پی اے لطیف نظر گجر اور مون خیال کاستروں نے کلیم شہید پارک میں پودے لگائے۔ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات عادل پرویز گجر نے تاندیا والا میں پودے لگائے۔ ٹائیگر ڈے پر 6000 پودوں کا بلاک بنایا گیا۔ احمد پور سیال میں پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد اور اسسٹنٹ کمشنر اسد علی نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ تحصیل میں 10,000 پودے لگائے گئے۔ ٹائیگر فورس ڈے پر فیصل آباد میں شجرکاری کی تقریبات۔ کمشنر عشرت علی کا ڈویژن میں 1 لاکھ پودے لگانے کا عزم۔ آر پی او رفت مختار اور ڈپٹی کمشنر محمد علی کے ہمراہ ایم سی بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں پودا لگایا۔ ایم این اے رضا نصر اللہ گھمن، میاں فاروق حبیب اور ایم پی اے فردوس رائے کی بھی شرکت۔ ڈویژنل افسران نے سمندری اور تاندیا والا میں بھی پودے لگائے۔ ایم این اے ریاض پتیانہ اور صوبائی وزیر آشفا ریاض پتیانہ نے کمالیہ چک 728 میں پودے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر، اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا اور ٹائیگر فورس کی شرکت۔ انتظامیہ کا 18 ایکڑ رقبے پر 13,000 پودے لگانے کا دعویٰ۔ کمالیہ میں ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت ٹائیگر فورس سے مختلف مقامات پر پودے لگائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر عمیر دلدار نے میونسپل کمیٹی کے احاطے میں پودا لگایا۔ لالیہ میں بھی ٹائیگر فورس ڈے پر شجرکاری کا سلسلہ جاری رہا۔ ایم این اے غلام محمد لالی اور ایم پی اے تیمور امجد علی نے پودے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض اور ڈی پی او حسین حیدر علی نے بھی پودا لگایا۔ ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے چک جھمرا اسپورٹس اسٹیڈیم میں شجرکاری مہم۔ اسسٹنٹ کمشنر چک جھمرا امتیاز علی بیگ نے میزبانی کی۔ صوبائی وزیر حاجی اجمل چیمہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کی خصوصی شرکت۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی جانب سے لائل پور پارک میں شجرکاری۔ ایم این اے راجہ ریاض احمد، ایم پی اے شکیل شاہد اور لطیف نظر کی شرکت۔ اے ڈی سی فصل ربی چیمہ اور ڈائریکٹر پی ایچ اے عبداللہ چیمہ نے بھی پودے لگائے۔ شورکوٹ میں محکمہ جنگلات سرگرم۔ ڈی او فارسٹ سید جواد علی شاہ کا تحصیل میں 10,000 پودے لگانے کا عزم۔ گوجرا میں بھی ٹائیگر فورس ڈے پر پودے لگانے کا سلسلہ جاری۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ اور اسسٹنٹ کمشنر سندس حارث نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ صوبہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز میں پودے لگائے گئے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق اور چیئرمین ڈیپٹا سہیل ٹیپو نے پودے لگائے۔ ٹائیگر فورس کا دن، سی پی او سہیل چودھری کا تھانہ کوتوالی میں پودا لگا کر مہم کا آغاز۔ فیصل آباد کے تھانوں میں 10,000 پودے لگانے کا عہد کیا۔ ڈی پی او ٹوبہ عمر فاروق نے پولیس لائنز میں پودے لگائے۔ جھنگ میں ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف اللہ بھٹی نے پودے لگائے۔ محکمہ صحت فیصل آباد بھی شہر سرسبز بنانے کے لیے پرعزم۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا نے بھی پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ رجانہ میں چیئرمین نارکوٹکس پنجاب چودھری رمضان نے پودا لگایا۔ ٹوبہ ٹیکسی میں محکمہ ہیلتھ کے ڈی ایچ او ڈاکٹر کاشف باجوہ نے سٹی ہسپتال میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ 3,000 گز کے پیسوں میں 2800 گز دھاگا، کم گزانہ ملنے پر فیصل آباد کا ایمبرائڈری سیکٹر پریشان۔ لیگل نوٹس کے باوجود دھاگا کمپنیز کی لوٹ مار جاری، پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، حکومت صورتحال کا نوٹس لے۔ صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد مہنگائی کا طوفان بے قابو۔ آل فیصل آباد الیکٹرانک انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین غلام مصطفیٰ کہتے ہیں حکومت یو ٹرن نہ لے تو دوبارہ سے معیشت کا پہیہ رواں دواں ہو سکتا ہے۔ کہیں ریلوے پھاٹک موجود نہیں اور کہیں پھاٹک مستقل بند۔ رسالہ روڈ شیخاوالہ پھاٹک تقریباً 6 ماہ سے بند۔ شیخاوالہ علی ٹاؤن اور اس سے ملحقہ رہائشی علاقوں کے مناہی سیوریج کا نظام شروع کیا جا سکا۔ 20 سال سے ترقیاتی فنڈز نہیں ملے، اہل علاقہ اپنی مددات کے تحت
مٹی ڈلوا کر گلیاں تعمیر کرانے پر مجبور۔ چنیوٹ شہر کا پوش علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن زیڈ بلاک کا سیوریج سسٹم تاحال ٹھیک نہ ہو سکا۔ گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گھروں کی بنیادیں کھوکھلا ہونے لگی۔ لوکل گورنمنٹ ڈویژنل ڈائریکٹرز کا آئی ٹی ٹریننگ شیڈیول جاری۔ بلدیہ آن لائن اور ڈینگی کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ انسداد ڈینگی مہم میں فعال کردار ادا کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں شاہ برہان پارک کا منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا۔ سابقہ دور حکومت میں 17 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ جھولے لگے نہ گھاس اور اسٹریٹ لائٹس پر بھی کام نہیں کیا جا سکا۔ مکین سیر و تفریح کی سستی سہولت سے محروم ہونے لگے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا مشترکہ اقدام۔ ٹیکس گزار ایک ہی فورم پر دونوں محکموں کی ریٹرنز جمع کروا سکیں گے۔ دونوں محکموں کی جانب سے مشترکہ پورٹل بنانے کا بھی اعلان۔ ایف بی آر میں کلریکل سٹاف کی ترقیوں کے معاملے پر پیش رفت۔ پروموشن زون میں موجود ملازمین سے گزشتہ 5 سالوں کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جھنگ سمیت صوبہ بھر کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر۔ وزارت زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو سولر ٹیوب ویلز کے لیے 50% سبسڈی دینے کا اعلان۔ محکمہ زراعت اصلاح آبپاشی کو کاشتکاروں میں آگاہی اور جلد سروے مکمل کرنے کی ہدایات۔ فیصل آباد میں فیسکو ملازمین ہو جائیں ہوشیار۔ صارفین کی شکایات کے ازالے میں سستی مہنگی پڑ سکتی ہے تو ایس ڈی او سمیت 7 ملازمین کو محکمانہ غفلت پر معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والے ملازمین میں ایس ڈی او چک شمرا علی وقار، ایس ڈی او مامو کانجن سمیت 5 لائن سپرنٹینڈنٹ شامل۔ فیصل آباد فیسکو ہیڈ کوارٹر سی ای او فیسکو کا شعبہ کنسٹرکشن سے جائزہ اجلاس۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو شفیق الحسن کہتے ہیں 83 ملین روپے کی لاگت سے 69 نئے دیہاتوں کو بجلی فراہم کر دی گئی ہے۔ ڈی ایچ پی پیٹرولنگ فیصل آباد کی پوسٹ انچارجز سے میٹنگ۔ ماہ جولائی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ انچارجز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ فیصل آباد میں دوہرے قتل اور نوجوان کے اغوا پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو صوبائی وزیر قانون نے کل طلب کر لیا۔ دونوں وارداتوں سے متعلق پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کیا گیا تھا۔ پولیس لیگل افیئرز مانیٹرنگ سسٹم کا اجرا کر دیا گیا۔ عدالتی احکامات اور معاملات اسی سسٹم کے تحت ڈیل کیے جائیں گے۔ فیصل آباد پولیس کی 3 رکنی کمیٹی لیگل افیئر سسٹم کے تحت معاملات دیکھے گی۔ حاضریاں کم لگا کے تنخواہ کم کیوں کرائی؟ ایف ڈی اے کے بیلدار سپروائزر پر ماتحت ملازمین کا تشدد، بال کاٹ دیے۔ 3 نامزد ملزمان سمیت 8 افراد کے خلاف تھانہ سرگودا روڈ میں مقدمہ درج۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا بڑا فیصلہ۔ تمام اضلاع میں جونیئر ویکسینیٹرز کی نئی بھرتیاں جاری کی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 151، جھنگ 64، ٹوبہ 54 اور چنیوٹ میں 31 نئے ویکسینیٹرز بھرتی ہوں گے۔ درخواستیں 31 اگست تک جمع ہوں گی۔ سٹی 41 نے منہ سے سنوکر کھیلنے والے ٹیلنٹڈ کو ڈھونڈ نکالا۔ دونوں بازوؤں سے محروم سمندری کے نوجوان شانی نے بڑے بڑے سنوکر پلیئرز کو چت کر دیا۔ شانی کا کہنا ہے کہ حکومت سپورٹ کرے تو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا۔ فیصل آباد میں چودھری اعجاز احمد ناگرہ مسلم لیگ نون سٹی تنصیب کے نائب صدر منتخب۔ دوست احباب ووٹر سپورٹرز کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر وائلڈ لائف فشریز آزاد جموں کشمیر راجہ جاوید اختر کی چنیوٹ آمد۔ ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانہ سے ملاقات کی۔ ایم این اے محسن شاہ نواز رانجھا، محمد صدیق، رانا شاہد اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کشمیر کاز پر نسوانہ گروپ کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ جشن آزادی پرامن طریقے سے منائے، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر سکندر اعظم کا پیغام۔
بولے مارکیٹس اور کاروبار معاشی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولے گئے ہیں۔ SOPs کو زندگی کا حصہ بنانا لازم و ملزوم ہے۔ دیگر چیزوں کے اسٹال سج گئے، عوام گھروں اور مارکیٹس کو سجانے کے لیے پرجوش، جبکہ محب وطن شہری اپنی بائک سجا کر بازاروں میں گھومتا رہا۔